بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ راشدہ عشرہ مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، صحابی و خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المومنین عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابوبکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سنہ 573 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دورہ جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سنہ 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن تئیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابوبکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تئیم بن مرہ بن کعب بن الروی بن غالب بن فخر قریشی تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تئیم بن مرہ ہے۔ کنیت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بااسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن عمیر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے
حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بنت زائد سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ موتا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی صحابی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیات پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیات حاصل کیا۔ ان چاروں کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منصف خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر پر بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی و راست گرفتاری امانت ہے، اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہیں وہ میرے نزدیک قوی ہیں جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہیں وہ میرے نزدیک ضعیف ہیں جب تک کہ میں اس سے اس کا حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اس روز قریباً
تقریباً 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تلقین ہے۔ اسلامی مفتوح علاقوں میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فرود ہو جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی احساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا اور حسن انتظام سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استور کیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدامات اٹھائے وہ سب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف نظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی و انتظامی ماڈل سے سیکھیں۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخر سنہ 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا و مولا اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کے لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک پر رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اس تحریر میں کسی بھی قسم کی غلطی بشمول معنی، املاء، لفظی غلطی پر اللہ کریم کے ہاں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو اس تحریر میں کسی بھی قسم کا اعتراض یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم معاف کرتے ہوئے اصلاح کی خاطر نشاندہی ضرور فرما دیجیے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔